أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. آیات وراثت اور ان کی تفصیل جاری ہے. ہم نے پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں اولاد کا حصہ جو قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آیت نمبر 12 کے شروع میں بیان ہوئے ہیں وہ پڑھے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 اس کا شروع کا آدھا حصہ اولاد کی وراثت کے بارے میں ہے، اور جیسے تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ اولاد میں میت کی اپنی اولاد بھی آتی ہے اور میت کی اولاد بھی آتی ہے. تو میت کی اپنی اولاد بیٹا بیٹی ان کے وارث ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں بھی تفصیل بیان کی جا چکی ہیں، اور میت کی اولاد جن میں پوتا پوتی یعنی بیٹے کی اولاد اور بیٹی کی اولاد نواسہ نواسی شامل ہیں. تو پوتا پوتی ان کا حکم تو بیٹا بیٹی کی طرح ہے اگر بیٹا بیٹی نہ ہوں، اور اگر بیٹا بیٹی ہوں اور پوتا پوتی ہوں تو کیا تفصیل ہوگی، یہ وضاحت بھی ہم بالتفصیل پڑھ چکے ہیں. جہاں تک نواسہ نواسی کا معاملہ ہے تو یہ عموماً وارث نہیں ہوتے، یہ صرف ایک صورت میں وارث ہو سکتے ہیں نواسہ نواسی، جب کوئی اور وارث نہ ہو، ورنہ نواسہ نواسی وارث نہیں ہوتے. تو یہاں تک ہم نے پچھلے لیکچر میں پچھلے خطبہ میں پڑھا تھا. تو آج سورہ نساء آیت نمبر 12 کا آخری حصہ، آخری نصف جو ماں باپ کے حصے کے بارے میں ہے وہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے دونوں ابوان کے لیے، اور اس کے دونوں ماں باپ کے لیے. اب کا تثنیہ ہے ابوان، ابوان یا ابوین. تو اس سے مراد دونوں، دو باپ، یہاں دو ماں باپ مراد ہیں. اب کا تثنیہ ابوان، دو باپ تو نہیں ہوتے کسی کے، تو ابوان سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں. جس طرح والد اس کا تثنیہ والدان یا والدین، تو اس سے مراد بھی دو والد نہیں ہوتے، ماں باپ ہوتے ہیں. تو ولی ابویہ اور اس کے دونوں ماں باپ کے لیے، اس کے سے مراد مرنے والے کے، میت کے دونوں ماں باپ کے لیے. لکل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے. السدس، سدس ہے، سدس دال کے ساتھ، یعنی چھٹا چھٹا حصہ. مما ترک اس سے جو وہ چھوڑ کر فوت ہو جائے، یعنی میت. دیکھیے مرد فوت ہو یا عورت، تو مرد کے لیے آپ کو پتہ ہے مذکر کی ضمیریں آتی ہیں، عورت ہو تو اس کے لیے مؤنث کی ضمیریں آتی ہیں. لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو مرد ہو یا عورت دونوں پر میت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. اور میت یہ مذکر ہے، چاہے عورت کی میت ہو چاہے مرد کی میت ہو. تو قرآن کریم میں مذکر کے صیغے ہیں، میت مراد ہے، خواہ مرنے والا مرد ہو یا عورت. تو مرنے والے مرد یا عورت کے ماں باپ اگر ہوں تو فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ دے دو. یعنی
ان میں سے ہر ایک کا چھٹا چھٹا حصہ ہے، دونوں کو اکٹھا ملا کر چھٹا حصہ نہیں دینا. یہ نہیں کہ دونوں کو چھٹا حصہ اکٹھا دے دیا جائے، چھٹے حصے میں دونوں کو شریک کر دیا جائے، نہیں، دونوں کو ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا ہے. کس سے؟ مما ترکا، اس سے جو اس میت نے چھوڑا، مرنے والے نے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت. مرنے والے نے جو چھوڑا تو مرنے والے کے ماں باپ دونوں کو ہر ایک کو الگ الگ چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. اس سے پتہ لگا کہ وراثت تقسیم کرنے کے لیے یہ ترکہ ہونا ضروری ہے. اور ترکہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے. فوت ہوئے بغیر ترکہ ہوتا ہی نہیں، تو فوت ہوئے بغیر وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں ہے. عام طور پر والدین تو تقاضا نہیں کرتے بچوں سے کہ جی اگر کوئی بچہ مالدار ہو تو والدین نہیں تقاضا کرتے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو وراثت سے. لیکن اللہ معاف کرے، ایسی اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں حصہ مانگتی ہیں. تو نہ اولاد کو ماں باپ سے ان کی زندگی میں حصہ مانگنا چاہیے، اور نہ ہی ماں باپ کو اولاد زندہ ہو تو ماں باپ کو اولاد سے حصہ مانگنا چاہیے. کسی کو دوسرے سے حصہ نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ جو وراثت ہے اس کا تعلق ترکے کے ساتھ ہے. میں نے تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں، وراثت کا تعلق ترکے کے ساتھ ہے، اور ترکہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ. زندگی میں ترکہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نہ ماں باپ اپنے مالدار بچے سے کہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو جو اللہ نے ہمیں قرآن میں مقرر کیا ہے ہمارے لیے، اور نہ ہی بچوں کو ماں باپ سے تقاضا کرنا چاہیے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے پاس مال ہے، اور بچے کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، تو ہمیں وراثت سے حصہ دیا جائے. ماں باپ کی زندگی میں وراثت سے حصہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو کہا جا رہا ہے آپ مرتے کیوں نہیں اور مر کے ہمیں حصہ کیوں نہیں دیتے. اللہ معاف کرے، یہ گویا کہ ماں باپ کو مرنے کا کہنا ہے، اور ان سے کہنا ہے یہ ہے کہ ہمیں حصہ دیا جائے. ہاں، یہ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے ماں باپ سے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کچھ مجھے دے دیں، مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ مال گفٹ کر دیں، میری ضرورت ہے، مجھے کوئی حصہ دے دیں. ماں باپ سے ان کی زندگی میں وراثت مانگنا صحیح نہیں ہے. نہ ہی دیگر ورثہ، وہ کسی مالدار اپنے مورث سے اس کی زندگی میں حصہ مانگ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ جو وہ چھوڑ کر فوت ہو تو اس ترکے میں سے ماں باپ دونوں کا ہر ایک کا الگ الگ چھٹا حصہ ہوگا. یعنی اگر کل جائیداد پہ فوت ہو جاتا ہے مرنے والا مرد یا عورت، کل جائیداد 6 لاکھ ہے بالفرض. میں عام طور پر 6 لاکھ سے مثال پیش کرتا ہوں کیونکہ اس سے تقسیم کرنا آسان ہوتا ہے. اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے بالفرض، تو ماں کو بھی چھٹا حصہ، اگر ماں بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے تو ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ، دونوں کو الگ الگ چھٹا حصہ ملے گا. ماں کا چھٹا حصہ، باپ کا چھٹا حصہ، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ماں کا، 1 لاکھ باپ کا، اور یہ دونوں مل کر کتنا ہو جائے گا؟ 1 لاکھ مل کر 2 لاکھ، جو 6 لاکھ کا 1/3 ہوگا، جو مل کر 1/3 ہو جائے گا. تو مرنے والے کے ترکے سے ماں باپ اگر دونوں موجود ہوں تو دونوں کو ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ ملے گا. کب؟ اس کی کیا شرط ہے؟ ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو. اس کی سے مراد ماں باپ کی نہیں، اس کی سے مراد مرنے والے کی. مرنے والا مرد ہے یا عورت؟ میں ذکر کر چکا ہوں کہ چونکہ مرنے والا میت کے لیے مذکر کا صیغہ آ جاتا ہے، تو مرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر میت کی اولاد ہے تب ماں باپ کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. تو یہ جو چھٹا چھٹا حصہ ہے ماں باپ کا، دونوں کا حصہ برابر ہے. اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وراثت میں علی الاطلاق مرد کا زیادہ ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے، عورت کا کم ہوتا ہے، یہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے. وراثت کی بعض صورتوں میں مرد کو ڈبل ملتا ہے، عورت کو سنگل ملتا ہے. جیسے ہم نے اگر اولاد میں بیٹے بیٹیاں مشترکہ ہوں تو ہم نے پڑھا کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. لیکن یہ وراثت میں ہر جگہ ایسے نہیں ہے. جیسے یہ مثال جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صراحت سے فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس صورت میں مرنے والے کے ماں باپ اگر دونوں موجود ہوں اس کی وفات کے وقت،
تو پھر ماں باپ کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. ماں اور باپ، مرد اور عورت دونوں کا حصہ برابر ہے، بالکل برابر ہے اگر اولاد موجود ہو تو. تو اس کے لیے شرط ہے اولاد موجود ہو. اور اولاد سے کیا مراد ہے؟ یہاں ولد ہے. ولد ایک بچے پر بولا جاتا ہے. ولد وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو. جو حکم ایک اولاد کا ہے وہی ایک سے زیادہ کا بھی ہے، وہ چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں. یعنی مرنے والے کا چاہے کوئی ایک بیٹا ہے یا کوئی ایک بیٹی ہے، یا زیادہ بیٹے ہیں یا زیادہ بیٹیاں ہیں، یا بیٹا بیٹیاں مشترکہ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک اولاد بھی ہوئی، ایک بیٹا بھی ہوا یا ایک بیٹی بھی ہوئی یا زیادہ بیٹے بیٹیاں بھی ہوئے، تو بیٹا بیٹی کا تو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں اس وقت بیٹا بیٹی کا حصہ نہیں ہے، یہاں اولاد کی صورت میں ماں باپ کا حصہ بیان ہو رہا ہے. مرنے والے کی اگر اولاد موجود ہے، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، چاہے لڑکا چاہے لڑکی، کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، تو ماں باپ اگر دونوں موجود ہیں مرنے والے کے، تو اس صورت میں ماں باپ کو دونوں کو ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ ملے گا. اس کے بعد فرمایا، اور میں پیچھے وضاحت کر چکا ہوں کہ اولاد میں صرف بیٹا بیٹی نہیں آتے، اولاد میں پوتا پوتی بھی آ جاتے ہیں. نواسا نواسی نہیں آتے، پوتا پوتی بھی آ جاتے ہیں. تو اگر مرنے والے کے بیٹا بیٹی نہ ہوں لیکن پوتا پوتی میں سے کوئی ایک ہو یا زیادہ ہوں، تب بھی یہی حکم ہے ماں باپ کا. یعنی اگر میت کا بیٹا بیٹی میں سے کوئی موجود ہے یا بیٹا بیٹی میں سے کوئی بھی نہیں ہے، پوتا یا پوتی میں سے کوئی ہے یا زیادہ ہیں اور اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو ماں باپ کا حصہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے پوتا ہو چاہے پوتی ہو، تو ماں باپ دونوں اگر موجود ہیں مرنے والے کے، تو ان تمام صورتوں میں انہیں کل جائیداد کا چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر مرنے والے کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ پوتا ہے نہ پوتی، نواسا نواسی موجود ہیں اور وہاں سے ماں باپ بھی ہیں، تو نواسا نواسی کو یہاں اولاد کے حکم میں شمار نہیں کیا جائے گا. نواسا نواسی ہوں، اب چونکہ اولاد موجود ہے نواسا نواسی کی صورت میں، تو ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے؟ نہیں. اولاد سے مراد یہاں وارث اولاد ہے، وہ اولاد جو وارث ہو. اور میں بتا چکا ہوں وارث اولاد میں بیٹا آتا ہے یا بیٹی یا پوتا یا پوتی، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پس اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد، کس کی؟ میت کی. اگر میت کی اولاد نہیں ہے، پہلی شرط اولاد نہیں ہے سے مراد یعنی وارث اولاد، جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا. وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث، اس میت کے وارث، أَبَوَاهُ، اس کے دونوں ماں باپ ہیں، یعنی باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے. اولاد نہیں ہے، اولاد ابھی ہوئی نہیں، شادی نہیں ہوئی، پہلے ہی فوت ہو گیا لڑکا یا لڑکی، یا شادی ہوئی ہے اولاد ہوئی نہیں، یا شادی ہوئی اولاد بھی ہوئی لیکن جب وہ فوت ہوا اس وقت اولاد نہیں ہے. کوئی صورت ہو، یا شادی نہ ہوئی ہو، یا شادی ہوئی ہو اولاد نہ ہوئی ہو، یا شادی ہو کر اولاد ہو اور اولاد ہو کر فوت ہو گئی ہو. اگر اولاد نہیں ہے میت کے مرتے وقت، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث ماں باپ ہیں، دونوں وارث موجود ہیں، ماں بھی اور باپ بھی. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کا ثلث ہے. ثلث، سا لام سا، ثلث 1/3، تہائی حصہ. دو شرطیں لگائی اللہ تعالیٰ نے. پہلی شرط اولاد نہیں ہے، اور اولاد نہ ہونے سے مراد وارث اولاد، نہ بیٹا ہو، ایک بیٹا بھی نہ ہو، نہ بیٹی، نہ پوتا نہ پوتی. بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو. اگر کوئی ایک ہو گیا تو پچھلی صورت میں آ جائیں گے کہ پہلے ہم نے پڑھی کہ اس صورت میں ماں باپ دونوں کا ہر ایک کا چھوٹا چھوٹا حصہ ہوتا ہے. دوسری صورت فرمائی کہ اگر اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ کہ وارث ماں باپ دونوں ہوں، ماں بھی موجود ہے مرنے والے مرد کی یا عورت کی، اور باپ بھی موجود ہے. فرمایا اس صورت میں ماں کا ثلث ہے، 1/3 ہے، تہائی ہے.
یہ جو پچھلی صورت میں ہم نے ماں باپ دونوں کا چھوٹا چھوٹا حصہ پڑھا یہ بھی فرضی حصہ ہے، اور یہ جو ماں کا اس صورت میں ثلث یعنی تہائی حصہ پڑا ہے یہ بھی فرضی حصہ ہے۔ اور میں پچھلے اپنے لیکچرز میں پچھلے اپنے خطبات میں وضاحت کر چکا ہوں کہ فرضی حصہ وہ حصہ ہوتا ہے جو مقرر ہو، جو طے شدہ ہو، کل جائیداد میں سے نصف، کل جائیداد میں سے چھٹا، کل جائیداد میں سے تیسرا، 1/6، 1/3، 1/4، 1/8، یہ سارے کے سارے حصے فرضی ہیں، اور جو ان فرضی حصوں کو لیتے ہیں انہیں اصحاب الفرائض کہتے ہیں۔ اور فرضی حصہ یا اصحاب الفرائض کا حصہ پہلے تقسیم کیا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے اسبی۔ اسبی وہ حصہ ہوتا ہے جو مقرر نہ ہو، جو طے شدہ نہ ہو، جو باقی بچنے والا حصہ ہو، اور یہ اسبی حصہ لینے والوں کو اسبا کہتے ہیں، ان کو حصہ بعد میں ملتا ہے۔ اب اس آیت یہ جو ہم نے جملہ پڑھا قرآن کریم کا، اگر اولاد نہیں ہے اور وارث ماں باپ ہیں، اللہ نے وارث ماں باپ دونوں کا ذکر فرمایا ہے لیکن حصہ ایک کا بیان کیا ہے، صرف ماں کا۔ پیچھے تو جب اولاد تھی مرنے والے کی تو اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ دونوں ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا حصہ دے دو۔ اولاد ہو تو ماں باپ دونوں کا فرضی حصہ ہے، چھوٹا چھوٹا حصہ۔ اب اولاد نہیں ہے اور اللہ فرماتے ہیں وارث ماں باپ دونوں ہیں، حصہ اللہ تعالیٰ صرف ماں کا بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ 1/3۔ گویا کہ اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ تب بھی فرضی ہے اور وہ 1/3 ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں ماں کا 1/6 ہے، چھٹا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا 1/3 ہے۔ دونوں صورتوں میں ماں کا فرضی حصہ ہے۔ باپ کا حصہ اس صورت میں اللہ نے بیان نہیں کیا، اگرچہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ دونوں موجود ہوں، تو اللہ نے جب باپ کا حصہ بیان نہیں کیا اور باپ کو وارث قرار دیا ہے تو یہاں باپ کا اسبی حصہ ہوگا، اسبی حصہ۔ اور اسبی حصہ کی وضاحت کئی دفعہ گزر چکی ہے، یعنی باپ یہاں بچنے والا مال لے گا، جو مال بچے گا وہ سارا مال باپ لے جائے گا۔ اب اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور مرنے والے کے ماں باپ دونوں موجود ہیں، اولاد نہیں ہے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی، نہ پوتا ہو نہ پوتی، نواسا نواسی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، وہ اولاد میں نہیں آتے کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے اور وارث ماں باپ دونوں موجود ہیں تو کل جائیداد میں سے ماں کا 1/3 ہوگا، ثلث ہوگا، فرضی حصہ، اور باقی سارا باپ لے جائے گا بطور اسبہ۔ یعنی اگر 6 لاکھ جائیداد ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کے وارث صرف ماں باپ ہیں، تو 6 لاکھ کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ 2 لاکھ بنے گا، وہ 2 لاکھ ماں کو دے دیا جائے گا، باقی 4 لاکھ بچیں گے، وہ سارا کے سارا باپ کا ہوگا۔ اللہ نے باپ کو بطور وارث ذکر کیا ہے، حصہ ذکر نہیں کیا، گویا کہ اس صورت میں باپ کا فرضی حصہ نہیں ہے، اس صورت میں باپ کا اسبی حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ باپ کی پہلے باپ کی بات کرتا ہوں پھر ماں کی۔ باپ کی 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ اگر مرنے والا میت مرد ہے یا عورت، اگر اس کی اولاد ہو تو باپ کا فرضی حصہ ہے چھٹا۔ اولاد کی صورت میں وضاحت نہیں ہے کہ وہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، وہ لڑکا ہو یا لڑکی باپ کا چھٹا حصہ ہے۔ اولاد کی صورت میں باپ کا فرضی ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو باپ کا اسبی حصہ ہے، باپ پھر باقی مال لیتا ہے۔ صورتیں 2 ہیں، لیکن علماء نے وضاحت میں جا کر احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر 3 صورتیں اس کی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اولاد ہونے کی صورت میں باپ کا حصہ فرضی یعنی چھٹا حصہ، وہ کہتے ہیں اس کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جو اولاد موجود ہے وہ لڑکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ولد کہا ہے، جس کا اطلاق لڑکا لڑکی دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر مرنے والے کا لڑکا ہو، بیٹا یا بیٹی، دونوں صورتوں میں باپ کا چھٹا حصہ ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے کا بیٹا ہو تب تو باپ کا چھٹا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، باپ کو مزید کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر مرنے والے کا بیٹا ہو یا پوتا اور باپ ہو
تو باپ کا اس صورت میں فرضی حصہ ہے، اور بیٹا یا پوتا میں پچھلے لیکچرز میں پچھلے خطبات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اگر بیٹا ہو مرنے والے کا تو وہ اسبہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں باپ کا فرضی حصہ ہے چھٹا، اور بیٹا اسبہ ہے، پہلے فرضی حصہ دینا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق الحق الفرائض باہلها فما بقي فلاولى رجل ذکر، پہلے اصحاب الفرائض کو دینا ہے، باپ کا فرضی حصہ ہے اس کو دے دیں گے چھٹا حصہ، باقی بچنے والا اسبہ کو دے دیں گے، فما بقي فلاولى رجل ذکر۔ 6 لاکھ میں سے اگر مرنے والے کا ایک بیٹا ہے اور باپ ہے تو باپ فرضی حصہ لے گا، چھٹا حصہ 1 لاکھ 6 لاکھ میں سے، باقی 5 لاکھ بچے گا وہ سارا کا سارا بیٹے کو دے دیں گے۔ یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہو گئی یہ صورت۔ مرنے والے کا اگر بیٹا یا پوتا موجود ہے، لڑکا موجود ہے، تو باپ کو چھٹا حصہ ملنا ہے، قرآن کریم میں نص ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے لیکن وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، ایک ہے یا زیادہ، اگر بیٹی ہے، اس صورت میں بھی قرآن کہتا ہے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اچھا جی، باپ کو تو چھٹا حصہ ملا فرضی حصہ، بیٹی کو کتنا ملنا ہے؟ پچھلے خطبات میں آپ سن چکے ہیں، اگر ایک بیٹی ہو تو وہ کتنا لیتی ہے؟ آدھا فرضی حصہ۔ اب اگر باپ کو فرضی حصہ چھٹا دیا، بیٹی کو فرضی حصہ آدھا دیا، باقی مال بچ گیا، وہ کہاں جائے گا؟ باقی مال اسبہ کو دینا ہے، اور اس مثال میں اسبہ کون ہے؟ اس مثال میں اسبہ یہی باپ ہے، تو باقی بھی باپ کو دے دیا جائے گا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اولاد ہے تو باپ کا چھٹا، قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ اولاد میں لڑکا ہے یا لڑکی، اولاد لڑکا ہو یا لڑکی باپ کا چھٹا ہے۔ حدیث مبارکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وضاحت کرتے تھے، تو آپ نے صراحت فرمائی کہ اگر اولاد میں لڑکی ہوئی تو باپ کا فرضی ہے چھٹا حصہ جو قرآن نے ذکر کیا اولاد کی صورت میں، اور لڑکی کو بھی فرضی حصہ دے دیا جائے گا۔ لڑکی اسبہ نہیں ہوتی، بیٹی، وہ فرضی حصہ لے گی، جو باقی بچے گا وہ بھی باپ کو دے دیا جائے گا اور باپ کو بطور اسبہ دے دیا جائے گا۔ اس صورت میں باپ کے 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ باپ کا فرضی ہوگا، بیٹی بھی فرضی لے گی، چھٹا حصہ باپ کا اور بیٹی کا آدھا حصہ، اور باقی بچنے والا باپ بطور اسبہ لے لے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ باپ موجود ہے اور 2 بیٹیاں موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا چھٹا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اولاد موجود ہے مرنے والے کی، اگر 2 بیٹیاں ہیں اور مرنے والے کا باپ ہے، تو آپ نے کہا باپ سے کہ تیرا چھٹا حصہ ہے، قرآن کریم میں نص موجود ہے، اولاد کی صورت میں باپ ہو یا ماں دونوں کا چھٹا حصہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا بیٹیوں کا 2/3 ہے، اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو 2/3 ہوتا ہے۔ وہ جانے لگے ورثہ، آپ نے قرآن کے مطابق ان کو مسئلہ بتایا، وہ جانے لگے، آپ نے باپ کو دوبارہ بلایا، فرمایا کہ تجھے چھٹا حصہ ایک اور ملے گا، طعمتاً کے الفاظ ہیں حدیث میں، یہ ایک زائد تجھے چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی اس کی صورت یہ تھی کہ اگر 6 لاکھ کل جائیداد ہے اور باپ موجود ہے اور مرنے والے کی 2 بیٹیاں موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، فرضی حصہ اولاد کی وجہ سے، اور 2 بیٹیوں کو ہم پچھلے خطبات میں سن چکے ہیں، بیٹی ایک سے زیادہ ہو وہ بھی فرضی حصہ لیتی ہیں، ان کا 2/3 ہے، تو 6 لاکھ میں سے بیٹیوں کا 4 لاکھ 2/3، باپ کو چھٹا حصہ ملا ہے، تو 1 لاکھ باپ کا فرضی حصہ چھٹا، 4 لاکھ بیٹیوں کا 2/3، 5 لاکھ ہو گیا، باقی 1 لاکھ بچ گیا۔ وہ جانے لگے، آپ نے باپ کو دوبارہ بلایا، فرمایا تجھے چھٹا حصہ جو بچ گیا ہے وہ مزید مل جائے گا۔ اور یہ چھٹا حصہ مزید کیوں دیا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ چھٹا حصہ مزید دیا بطور اسبہ۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو 2 صورتیں ہیں، اولاد لڑکا ہو 1 یا زیادہ تو وہ اسبہ ہوتے ہیں، باپ فرضی حصہ لیتا ہے، باپ کا صرف چھٹا ہوتا ہے، اگر اولاد مرد ہو تو باپ صرف فرضی حصہ لیتا ہے چھٹا، وہ مزید نہیں لے سکتا، باقی ساری جائیداد وہ بیٹا یا بیٹے لے جاتے ہیں، یا پوتا یا پوتے لے جائیں گے۔ لیکن اگر مرنے والے کی اولاد میں 1 لڑکی ہو یا زیادہ لڑکیاں ہوں، باپ کو فرضی حصہ تو دیں گے قرآن کے مطابق، اور پھر 1 بیٹی یا زیادہ بیٹیوں کو یا 1 پوتی یا زیادہ پوتیوں کو فرضی حصہ دیں گے قرآن کے مطابق، لیکن جو بچے گا وہ پھر باپ کو دے دیا جائے گا بطور اسبہ۔ تو پتہ لگا کہ اگر مرنے والے کا بیٹا یا پوتا ہو تو باپ صرف فرضی چھٹا حصہ لیتا ہے،
اگر مرنے والے کی بیٹی یا پوتی ہو تو باپ چھٹا حصہ فرضی لینے کے ساتھ ساتھ اگر باقی مال بچ جائے تو پھر باپ اسبہ بھی ہو جاتا ہے، اگر باقی بچے تو۔ اگر نہیں بچے گا تو پھر باپ صرف چھٹا حصہ ہی لے گا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے ہی نہیں تب سیدھی سی بات ہے، تب تو باپ کا ہے ہی اسبہ، تب باپ اس صورت میں اسبہ ہوگا۔ جہاں تک ماں کی بات ہے تو ماں کے بارے میں اگر مرنے والے کی اولاد ہے، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، بیٹا ہے یا بیٹی، یا پوتا ہے یا پوتی، تو ماں کا فرضی حصہ ہے باپ کی طرح۔ ماں کا صرف فرضی ہوتا، ماں اسبی حصہ نہیں لیتی، تو ماں کا فرضی حصہ ہوگا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور مرنے والے کے وارث ماں باپ ہیں تو ماں کا 1/3 حصہ ہوگا کل جائیداد میں سے، اور باقی باپ لے جائے گا۔ اچھا آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ ایک مزید وضاحت ہے کہ دوسری جو صورت ہے اس سے ایک مزید صورت نکلتی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں، اخوہ یہ اخ کی جمع ہے، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اخوہ، اخ کی جمع اخوہ ہوتی ہے زیادہ بھائی، اور اخت کہتے ہیں بہن کو، اور اس کی جمع اخوات ہوتی ہے، اخت بہن اور اس کی جمع اخوات، اخ بھائی اور اس کی جمع اخوہ، جس طرح قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ، سوائے اس سے کہ نہیں تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی ہوں، یہاں لفظ اخوہ ہے، اخوہ جمع ہے، جمع ایک بھائی ہو تو وہ اخوہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ بھائی ہیں تو وہ اخوہ ہوں گے، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ، چاہے وہ بھائی ہوں چاہے وہ 7 بہنیں بھی ہو جائیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں زیادہ، ایک سے زیادہ، یا بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس صورت میں بھی ماں کا دوبارہ چھٹا ہو جائے گا، اس صورت میں ماں کا دوبارہ چھٹا ہو جائے گا۔ اب ماں کی 3 صورتیں ہو گئیں، باپ کی 2 صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں، اگرچہ پہلی صورت میں تفصیل میں جائیں تو وہ پہلی صورت میں 2 صورتیں بن کر باپ کی بھی کل 3 صورتیں بنتی ہیں، اور ماں کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ باپ کی 3 صورتیں دوبارہ دہرا دوں، اگر مرنے والے کا بیٹا ہے یا پوتا تو باپ کا صرف چھٹا حصہ ہوگا، فرضی حصہ، باقی سارا مال بیٹا یا پوتا لے لیں گے۔ اگر مرنے والے کی بیٹی ہو یا پوتی، ایک یا زیادہ، تو باپ چھٹا حصہ بھی لے گا، بیٹی اور پوتی ایک ہے یا زیادہ وہ فرضی حصہ لیں گی، اگر باقی مال بچ جائے گا تو باپ اس صورت میں اسبہ بھی ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت باپ کی یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہو ہی نہ، وارث اولاد، تو پھر باپ اسبہ ہوگا۔ ماں کی اب یہاں 3 صورتیں ہیں، ایک صورت ماں کی یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی، ماں کی صورت میں اولاد کے لڑکا لڑکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو ماں مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملنا ہے، چاہے بیٹا ہے چاہے پوتا، چاہے بیٹی ہے چاہے پوتی، ایک ہے یا زیادہ۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں ماں کا 1/3 ہوگا، 1/3 ہوگا، بشرطے کہ مرنے والے کے بہن بھائی ایک سے زیادہ نہ ہوں۔ اگر مرنے والے کے بہن بھائی بھی ایک سے زیادہ ہو گئے تب پھر ماں کا دوبارہ چھٹا ہو جائے گا۔ اب گویا کہ ماں کے چھٹا حصہ ہونے کی 2 صورتیں بنی، ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اولاد ایک بھی ہو ماں کا چھٹا ہو جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے اب ماں کا تیسرا ہونا چاہیے حصہ 1/3، لیکن اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو گئے، 2 بھائی ہو گئے یا 2 بہنیں ہو گئیں یا ایک بہن بھائی ہو گئے مرنے والے کے، تو ماں کا پھر چھٹا ہو جائے گا، اولاد کی عدم موجودگی میں بھی ماں کا چھٹا ہو جائے گا، تیسرا نہیں ملے گا۔ اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو گئے تو ماں کا چھٹا حصہ ہے اگر اولاد ہو یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں۔ اور یہ جو بہن بھائی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے والے کے سگے بہن بھائی ہی ہوں،
یہ چاہے مرنے والے کے سگے بہن بھائی ہوں، چاہے یہ مرنے والے کے باپ شریک بہن بھائی ہوں، چاہے یہ مرنے والے کے ماں شریک بہن بھائی ہوں۔ تو اس صورت میں اولاد ہو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں مرنے والے کے، تب بھی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر مرنے والے کے نہ اولاد ہو، کوئی ایک اولاد بھی نہ ہو، اور بہن بھائی ایک سے زیادہ نہ ہوں، ایک بھائی ہو جائے یا ایک بہن ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو اس صورت میں ماں کا 1/3 ہے، ماں کا تیسرا حصہ ہے، ماں فرضی حصہ لیتی ہے۔ فرمایا آبا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو مرنے والا وصیت کرے یا قرض کے بعد، یہ جو اولاد کو حصہ دینا ہے یا ماں باپ کو حصہ دینا ہے، یہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ معاملات ہوں گے۔ اور میں پہلے شروع میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے تجہیز و تکفین کرنی ہے، قرض کی ادائیگی کرنی ہے، وصیت پوری کرنی ہے، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، تمہیں نہیں پتہ۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اب تمہیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اللہ کے فیصلوں کو ظلم، زیادتی اور ناانصافی کا حامل نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے فیصلوں کو یہ سمجھے تو یہ کفر ہے، اللہ معاف کرے، یہ اللہ پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے جو مکمل ہو گئی ہے، جس میں ہم نے مرنے والے کی اولاد، چاہے بیٹا ہو بیٹی، چاہے پوتا ہو پوتی، ان کے حصے پڑھے ہیں، اور ماں باپ کے حصے، ان کی مختلف صورتیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیوی اور شوہر اور پھر بہن بھائیوں کے حصے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔